دنیا پر حکمرانی کے خواب نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کی آنکھوں سے بینائی چھین لی تھی، اور وہ دونوں بے اختیارانہ انداز میں شاہ یروشلم اموری کے ہاتھوں کو بار بار بوسہ دے رہے تھے۔ جب شاہ اموری نے ان دونوں کی حرص و ہوس کی شدت کا اندازہ کر لیا تو قیمتی شراب سے شامی امراء کی تواضع کی۔ پھر جب شراب کے اثر سے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے دماغ بوجھل ہو گئے تو شاہ یروشلم اموری نے انتہائی عاجزانہ مگر شاطرانہ انداز میں ان دونوں سے سوال کیا، آخر آپ معزز لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سالار گرانٹ نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ ہم دونوں کو جنگ و جدل سے شدید نفرت ہے، اور ہم نے اپنی اس نفرت کا ثبوت دینے کے لیے بانیاس کے محاذ پر صلیبی لشکر کے خلاف اپنی شمشیریں بے نیام نہیں کی تھی۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے۔ شاہ یروشلم اموری کے لہجے میں شاہانہ وقار کے ساتھ غرور و تکبر کا رنگ بھی شامل تھا۔ ہم نے اپنی اس دوستی کی بنیاد کو مضبوط تر کرنے کے لیے اپنا کچھ علاقہ بھی صلیبی لشکر کے حوالے کر دیا تھا۔ اب کی بار امیر حسام الدین بولا، اس کے لہجے میں انتہائی جوش تھا، اور وہ خطرناک عیسائی قیدی بھی آزاد کر دیے جنہیں سلطان نور الدین محمود زنگی نے تا حیات قید خانے میں رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے، شاہ اموری کے لہجے میں وہی شاہانہ بے نیازی تھی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، ان باتوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بات انتہائی مختصر کرو اور یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود کا داماد بننے والا ہے، شمس الدین ابن مقدم نے کہا، اور شاہ اموری کے چہرے پر اپنے اس انکشاف کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ شمس الدین ابن مقدم کی بات کا رد عمل توقع کے مطابق بہت شدید تھا۔ شاہ اموری اپنی زرنگار کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے شامی امیر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ رشتہ کیسے ممکن ہوا؟ کہاں ایک غلام زادہ اور کہاں ایک با اختیار سلطان کی بیٹی؟ حیرت کی زیادتی کے سبب شاہ اموری کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم یہی بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک انتہائی مکار، چالاک اور شاطر سالار ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے شاہ اموری کو خوش کرنے کے لیے انتہائی نفرت آمیز لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے ایک احمق خاتون کو شیشے میں اتار دیا ہے۔ ابن مقدم کا اشارہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی بیوہ رضی خاتون کی طرف تھا۔ اس شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے علاوہ شام اور دمشق کا بھی مالک بن جائے گا، پھر موصل اور دوسری ریاستیں بھی اس کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ شاہ اموری دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس انکشاف کے بعد وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ اس سیاسی اتحاد کے معاہدے نے صلاح الدین ایوبی کو ہمارا بھی جانی دشمن بنا دیا ہے، امیر حسام الدین حسین نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جلد یا بدیر وہ شام پر حملہ آور ہوگا۔ مسلمان سپاہیوں پر اس کا گہرا اثر ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک اور سر ہی جھوٹ بولا۔ جس طرح ماضی میں آپ لوگ صلیب مقدس کی قسمیں کھا کر میدان جنگ میں اترے تھے، اسی طرح آج کل صلاح الدین ایوبی بھی ایک طویل و عریض میدان میں دمشق کے فوجیوں سے حلف لے رہا ہے۔ کیسا حلف؟ شاہ اموری نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ صلاح الدین نے قرآن مجید کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنے جھوٹ میں رنگ آمیزی کرنے کے لیے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ صلاح الدین قطار در قطار کھڑے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک ایک کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک روئے زمین سے عیسائیوں کا نام و نشان نہیں مٹا دیتے۔ یہ سن کر شاہ یروشلم کی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ دمشق کے سپاہیوں سے حلف لینے کے بعد صلاح الدین شام کی طرف بڑھے گا۔ امیر حسام الدین حسین نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کون مسلمان ایسا ہے جو قرآن مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے سے انکار کرے گا؟ انجام کار شام کے بیشتر سپاہی صلاح الدین کے ہم نوا ہو جائیں گے اور ہماری فوجی طاقت برائے نام رہ جائے گی۔ ہم شہنشاہ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہ اموری بہت دیر تک اس پیچیدہ اور نازک مسئلے پر غور کرتا رہا۔
اس کے چہرے سے ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ شمس الدین ابن مقدم نے شاہ عموری کی یہ کیفیت دیکھ کر یہی سمجھا کہ یروشلم کا حکمران اپنا دامن بچا رہا ہے۔ ابن مقدم کے شاطر ذہن نے فوراً ہی نئی چال چلی۔ اگر شہنشاہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں حکم دے ہم اپنی صفوں میں واپس چلے جائیں اور صلاح الدین کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں۔ ابن مقدم کی بات سن کر شاہ عموری مسکرایا، تم واپس نہیں جاؤ گے، ہماری پناہ میں رہو گے۔ اس کے بعد شاہ عموری، شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے درمیان نیا تحریری معاہدہ ہوا، جس کے مطابق ضرورت کے وقت صلیبی فوجیں ان دونوں کی مدد کریں گی، یہاں تک کہ وہ دمشق اور شام پر اپنا قبضہ مکمل کر لیں۔ یہ معاہدہ کاہن بطریق کی رائے کے مطابق بہترین ساعات میں ہوا تھا۔ تمام ستارے شاہ یروشلم کے حق میں تھے۔ بطریق نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ مذکورہ معاہدہ ایشیا میں صلیبی فتوحات کا نیا دروازہ کھول دے گا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کی شادی کے دعوت نامے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کو بھیجے گئے تھے، اور وہ دونوں غدار اس وقت یروشلم میں بیٹھے سلطان نور الدین محمود زنگی مرحوم کی وراثت کا سودا کر رہے تھے۔